بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر مملکت عارف علوی کا چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ۔ صدر مملکت سے استعفیٰ طلب، دباؤ بڑھ گیا۔ صدر مملکت اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی جس نے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جس کی وجہ سے ایک بھونچال آ گیا، ایک زلزلہ آ گیا، شدید جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ وہ ٹویٹ کیا تھی؟ آپ نے دیکھی، آپ نے سنی، آپ نے پڑھی کہ جو آرمی سیکرٹ ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو تھا، دو قانون نئے بل منظور کیے گئے تھے جو جاتے جاتے اس امپورٹڈ حکومت نے بھیجے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو۔ ان پہ دستخط، صدر مملکت کے دستخط ہو گئے، قانون بن گیا، وہ دونوں بل منظور ہو گئے۔ لیکن کل جو انہوں نے ٹویٹ کی کہ میں نے نہ ہی کسی بل پہ دستخط کیے ہیں بلکہ میں نے اپنے سٹاف کو یہ کہا تھا کہ بغیر دستخطوں کے یہ فوراً سے پہلے واپس کر دو۔ تو اب میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ وہ بل منظور ہو گئے ہیں، وہ قانون بن گیا ہے، صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ کہ میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان پہ دستخط نہیں کیے، اور میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں پہلے ایڈوانس میں ہی جو اس کی زد میں آئیں گے، یعنی جن پر یہ فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے، ان سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، پہلے تو یہ دیکھیں کہ صدر مملکت سب سے بڑا عہدہ ہے پاکستان کا، تو کس طرح وہ مظلوم دکھائی دے رہے ہیں، کس طرح بے بسی کی تصویر وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ صدر مملکت آف پاکستان ہے۔ تو انہوں نے جیسے ہی ٹویٹ کیا تو پھر جو سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں یا ان کے حق میں ہیں، دونوں جانب سے مختلف قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت نے یہ بہت غلط کر دیا ہے، ان پہ کیس چلنا چاہیے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، انہوں نے اپنی صفائی دے دی ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس پہ ماہر قانون کیا کہتے ہیں؟ ماہر قانون یہ رائے دیتے ہیں کہ صدر مملکت کے پاس جو بل بھیجا جاتا ہے پہلے تو وہ اگر اس پہ دستخط کر دیں تو منظور ہو جاتا ہے، وہ اگر دستخط نہ کریں تو پھر وہ ترمیم کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں دوبارہ۔ دونوں یعنی جوائنٹ سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں جوائنٹ سیشن بیٹھتا ہے، اس میں بحث کروائی جاتی ہے، دوبارہ پھر ترمیم کر کے بل جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے صدر مملکت کو۔ پھر وہ اگر دستخط کر دیں، ٹھیک نہ کریں تو پھر خود وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں گیم کیا چلی ہے ناظرین اکرام؟ اس میں گیم یہ چلی ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کر کے صدر مملکت کو بھیجا، انہوں نے دستخط نہیں کیے تو وہ واپس انہوں نے کہا اپنے سٹاف کو، لیکن سٹاف نے واپس نہیں بھیجا۔ اب انہوں نے ترمیم کا لکھا تھا کہ یہ جائے گا دوبارہ، پارلیمنٹ تو ہوگی ختم، پارلیمنٹ ختم ہوگی تو کس نے پھر جوائنٹ سیشن بٹھانا تھا، کس نے دوبارہ ترمیم کر کے بھیجنا تھا؟ اگر وہ دستخط کرتے یہ نافذ العمل ہو جانا تھا، اگر وہ دستخط نہ کرتے پھر بھی نافذ العمل خود بخود ہو جانا تھا۔ لیکن اس میں پارلیمنٹ چلی گئی گھر اپنے، کیونکہ پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ دوبارہ اس نے نئی جو پارلیمنٹ آنی ہے، نئی کابینہ آنی ہے، پارلیمنٹ نئی جب آئے گی پھر جوائنٹ سیشن بلائے گی، پھر یہ بل منظور ہونا تھا۔ ویسے یہ بل منظور نہیں ہونا تھا، یہ ماہر قانون کہہ رہے ہیں۔ جس طرح طریقہ یہ اپنایا گیا اس بل کے معاملے میں، وہ تو ناظرین اکرام ہو گیا سلسلہ ختم۔ اب ذرائع خبر یہ دیتے ہیں کہ اس بل کے دستخط کے لیے، اس پہ دستخط کرنے کے لیے بھی صدر مملکت پر باقاعدہ پریشر ڈالا گیا، پریشر بڑھایا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ آپ دستخط اس پہ کر دیں۔ صدر مملکت ڈٹے رہے، ان کو پتہ ہے کہ کس کے لیے استعمال ہونا ہے، ظاہر ہے خان صاحب کے لیے، ان کے لیڈر ہیں، ان کے خلاف اس کو استعمال ہونا ہے جو
پکڑ دکڑ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، ان کے خلاف اس کا استعمال ہونا ہے، انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ اب ناظرین اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ صدر مملکت پر دوبارہ پریشر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ تو ناظرین کرام، اب اگر صدر مملکت عارف علوی صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ہونا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی حکومت رجیم چینج کے ذریعے گرائی گئی، اس میں تو ان کے پاس ایک ہتھیار تھا۔ کون سا ہتھیار تھا؟ عدم اعتماد کا۔ لیکن یہاں اگر دیکھیں تو صدر مملکت کے خلاف استعمال ہونے والا ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار موجود نہیں ہے، بشرطے کہ صدر مملکت خود استعفیٰ نہ دیں، کیونکہ پارلیمنٹ صدر کو ہٹانے کے لیے ضروری ہوتا ہے 2/3 اکثریت، تمام صوبائی اسمبلیوں کا موجود ہونا، پارلیمنٹ کا موجود ہونا، سینٹ کا موجود ہونا، اس میں ضروری ہے صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے، ادروائز کوئی طاقت پاکستان کے صدر مملکت کو ہٹا نہیں سکتی۔ اب یہ پریشر ڈالیں گے کہ ان کو استعفے کے لیے، تو پریشر، سوال یہ ہے کہ کیا ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناظرین کرام، پاکستان میں اگر چیف جسٹس شراب پکڑتے ہیں تو دوسرے دن شہد بن جاتا ہے، تو اس میں تمام کام ممکن ہیں، ہو سکتے ہیں، تو پریشر کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہوگا؟ اگر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ 10 فرما دیں، یا پریشر ڈالا جا رہا ہوگا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ویسے ان کے پاس کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ صدر مملکت کو ہٹا سکیں۔ اب یہ دروازہ تو ہو گیا بند، تو ناظرین کرام صرف اور صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہے کہ صدر مملکت خود استعفیٰ دے دیں۔ اب اگر وہ خود استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ناظرین کرام میری بات لکھ لیں، صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا ہے جیسا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس طرح ان پہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اسی طرح بغاوت کا پرچہ باقاعدہ مقدمہ درج ہو جائے گا صدر مملکت عارف علوی کے خلاف بھی۔ اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو ویسے ہی حال ہوگا جیسا عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے۔ ویسے اگر وہ ڈٹے رہیں تو ان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت ہٹا نہیں سکتی اپنے عہدے سے، جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے، نئی کابینہ نہیں بنتی، نئی پارلیمنٹ میں ایم این ایز نہیں آتے، وہ حلف لیں گے، اس کے بعد صدر مملکت کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس وقت تک صدر مملکت اپنے عہدے پر باقاعدہ کام کر سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ تو ناظرین اکرام، اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو حال ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے جیسا خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اب باقاعدہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بجائے اس کے کہ کوئی وہ ان کے خلاف اقدام اٹھائیں، سخت اقدام اٹھائیں، جو سٹاف نے یہ نیچے سے کیا کہ ان کو یقین دلاتے رہے کہ ہم نے خط واپس بل بھیج دیے ہیں، لیکن انہوں نے 2 نمبری کی، جس کی وجہ سے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ میرے اعتماد کو انہوں نے مجروح کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، بے بسی کی تصویر نظر آئے، اور اب انہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، اپنی فائل تیار کر لی ہے کہ آپ میرے جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں۔ اس کے متعلق جو میں نے دستخط نہیں کیے، اللہ سے معافی بھی مانگی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ اس کے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان کو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے کہ آپ میری اس میں رہنمائی فرمائیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس معاملے میں جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ بہت بڑا یہ بلنڈر ہوا ہے صدر مملکت کے ساتھ کہ بغیر ان کے دستخطوں کے قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ اب سچائی ان کی تو ثابت ہو گیا، جیسے ہی وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ یہ 8 اگست کو پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا، پارلیمنٹ نے صدر مملکت کو بھیجا تھا، اور 17 اگست کو اس پہ ڈیم 2 لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پکا ہو گیا کام۔ تو ناظرین اکرام، ڈیم 2 لکھ کر انہوں نے منظور کر لیا کہ یہ نافذ العمل ہو گیا قانون، جس کے بعد فوراً سے پہلے آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری، اسد عمر صاحب کی گرفتاری وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین اکرام، صدر مملکت نے باقاعدہ رابطہ کر لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، صدر مملکت ڈٹے رہتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وقت بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔